والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف میرے پیارے اسلامی بھائیوں، محترم بزرگوں، جب بھی اللہ پاک مسجد میں داخلے کی سعادت عطا فرمائے تو یاد سے نفل اعتکاف کی نیت یہ ضرور کر لیا کریں۔ یہ مفت کا ثواب ہے، جاتا کچھ نہیں۔ مسجد میں آ کر دیگر جو نیک عمل کریں گے، نماز پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے، تسبیح تحلیل کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، ان تمام عبادات کا ثواب تو ملے گا ہی، لیکن ان تمام عبادتوں کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا۔ سبحان اللہ کب ملے گا؟ جب اس میں نیت ہی ہوگا۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور اگر آپ زبان سے بھی ریپیٹ کر لیں گے نویت سنت الاعتکاف تو کہہ لیں گے تو انشاءاللہ جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نفل اعتکاف کا ثواب بھی لکھا جاتا رہے گا۔ سبحان اللہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں۔ ایک فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ایک بزرگ ہوئے، ان کا نام ہے شیخ ابو حفص کاغذی علی رحمۃ اللہ القوی۔ آپ کا جب انتقال ہوا، آپ کے انتقال کے بعد آپ کے کسی دوست نے آپ کو خواب میں دیکھا اور دوست نے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا کہ قبر میں میرے ساتھ ہوا کیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے قبر میں دفن کرنے کے بعد نکیرین، منکر نکیر جو فرشتے ہیں، یہ سوال پوچھنے کے لیے پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر بٹھایا، سوال پوچھنے لگے۔ اتنے میں اللہ پاک کا فرمان آیا، فرشتے، اے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے رک گئے۔ اب حکم ہوا کہ اس بندے کے گناہ شمار کرو۔ فرشتوں نے میرے گناہ شمار کیے۔ اب تو میں ڈر ہی گیا کہ اتنے گناہ ہوتے ہوئے میں کیسے بخشا جاؤں گا۔ ادھر سے فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس بندے نے دنیا میں ہمارے محبوب پر جو درود پڑے تھے وہ بھی کاؤنٹ کرو۔ گناہ کاؤنٹ کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ اس بندے نے دنیا میں جو میرے محبوب پر درود پڑے تھے وہ بھی کاؤنٹ کرو۔ اب انہیں شمار کیا گیا، فرشتے گننا شروع ہوئے۔ خوش قسمتی سے میرے پڑے ہوئے درود پاک گناہوں سے زیادہ تھے۔ سبحان اللہ جو درود پاک پیارے آقا کی ذات پہ پڑے تھے وہ میرے گناہوں سے زیادہ تھے۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوا، اے میرے فرشتوں اتنا حساب ہی کافی ہے، اس بندے کو میری جنت میں لے جاؤ، اس کو جنتی بچھونے پلاؤ، جنتی باغات دکھاؤ، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود۔
بے عدد اور بے عدد تسلیم، بے شمار اور بے شمار درود، گورے بے کس کو شمع سے کیا کام، ہو چراغے سرے مزار درود، اے حسن خار غم کو دل سے نکال، غم زدوں کی ہے غم گسار درود۔ اے میرے پیارے اسلام بھائیو، آپ نے دیکھا کہ درود پاک کس قدر بہترین وظیفہ ہے کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے بندے کو عذاب قبر سے بچا لیا۔ اچھا، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندے کی نمازیں کاؤنٹ کرو، میرے رب کے حج کاؤنٹ کرو، رکعتیں کاؤنٹ کرو، تلاوت قرآن کاؤنٹ کرو۔ رب نے فرشتوں کو کیا فرمایا؟ میرے محبوب پر پڑھے جانے والا درود پاک کاؤنٹ کرو۔ اور کثرت درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے اس گناہ گار شخص کی بخشش فرما دی۔ اور میرے پیارے اسلام بھائی، ایک اور بڑی پیاری کی بات ہمارے دادا مرشد مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نیک نمازی ہو اور کثرت سے درود پاک پڑھتا ہو، جب وہ مر کر قبر میں اترتا ہے تو منکر نکیر یعنی قبر میں سوال پوچھنے والے فرشتے اس سے معمولی سا حساب لیتے ہیں۔ بعضوں کا حساب بڑا کرخت ہوتا ہے، بعضوں کا حساب بہت سخت ہوتا ہے، بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، لیکن جو نمازی ہو، مصطفیٰ کی ذات پر درود پاک پڑھنے والا ہو، مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس کا حساب بڑا معمولی سا ہوتا ہے، پھر اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے، قبر نور سے جگمگانے لگتی ہے، پھر اتنے میں اس کی جنتی بیوی قبر میں پہنچ جاتی ہے، اس کے گلے میں موتیوں کا ہار ہوتا ہے، اس کی جو وائف ہوتی ہے نا قبر کے اندر، اس کے گلے میں موتیوں کا ہار ہوتا ہے۔ جیسے ہی یہ بندہ اس ہار کی طرف اشارہ کرتا ہے تو ہار ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ اس کی جنتی بیوی کہتی ہے پریشانی کی بات نہیں، ہم ان موتیوں کو چن لیتے ہیں۔ یہ دونوں مل کر موتیوں کو چننا شروع کرتے ہیں، بس ابھی یہ سارے موتی چنتے چنتے چن نہیں پاتے کہ قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ کتنا طویل عرصہ کتنے مختصر سے وقت میں گزر جاتا ہے۔ نکیرین نے سوالات کیے، سوالات کرنے کے بعد اس کی جو بیوی تھی وہ قبر میں آئی، اس نے اپنی بیوی کے گلے میں ہار پڑا ہوا دیکھا، ہار گرا، اس کے موتی گر گئے۔ اب یہ میاں بیوی اپنے موتیوں کے ہار چنتے، اب چنتے چنتے سارے موتی اکٹھے نہیں ہوتے، اللہ پاک قیامت کو قائم فرما دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قبر کا جو طویل عرصہ ہے وہ مختصر سے وقت میں گزر جاتا ہے۔ کیا کیا برکتیں بیان کی جائیں درود پاک کی، بہت ساری احادیث مبارکہ کے اندر خلاصہ بیان کیا جائے، اس کا عطر یہ نکلے گا، اس کا خلاصہ یہ نکلے گا، اس کا کنکلوژن یہ نکلے گا۔ اگر شارٹلی بیان کیا جائے تو درود پاک کی برکتیں بندہ کچھ اس طرح بیان کر سکتا ہے کہ آپ ٹینشن میں ہیں تو درود پڑھا کریں، آپ فقر و فاقے میں ہیں تو درود پڑھا کریں، آپ بے برکتی میں ہیں تو درود پڑھا کریں، بے اولادی میں مبتلا ہے تو درود پڑھا کریں، اولاد ہے نافرمانے درود پڑھا کریں، گھر میں بے برکتی ہے درود پڑھا کریں۔ ہر بات اور ہر کام کے لیے درود کیوں پڑھیں؟ کیونکہ ہر مرض کی دوا ہے صلی اللہ محمد، اور تعویذ ہر بلا ہے صلی اللہ محمد۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، آئیے آج نیت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور جتنی نیکیاں ہیں اس نیکیوں کے کرنے سے بندے کو جنت ملتی ہے۔ نماز پڑھو کیا ملتی ہے؟ سارے بولیے جنت۔ حج کرو کیا ملتی ہے؟ جنت۔ روزے رکھو کیا ملتی ہے؟ جنت۔ صدقہ و خیرات دو کیا ملتی ہے؟ جنت۔ جی آپ فرماتے ہیں اور نیکیاں کرنے سے جنت ملتی ہے،
درود پاک وہ نیکی ہے کہ جنت تو ملتی ہے، جنت میں پیارے آقا کا پڑوس میں نصیب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جنت میں پیارے آقا کا پڑوس میں ملتا ہے۔ جنت میں پیارے آقا کا پڑوس پانا تو درود پاک پڑھیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سے قیامت کے دن، دا ڈے آف ججمنٹ، تو سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر بکثرت درود پڑھے ہوں گے۔ انشاءاللہ کثرت درود کریں گے، انشاءاللہ عز و جل۔ کثرت کے ساتھ درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اللہ پاک کا کروڑ احسان کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں شب توبہ عطا فرمائی، شب نجات عطا فرمائی، بخشش کی رات، مغفرت کی رات، قبولیت کی رات، شب براءت۔ ہم زندگی میں ایک مرتبہ پھر پانا ہمارا مقدر ہوا، ہم اس شب کو پانے میں کامیاب ہو گئے، اور یہ وہ بابرکت رات ہے کہ اللہ پاک اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ یعنی مغرب کی اذان سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور کیا ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی آسانیوں کا طلبگار کہ اسے آسانیاں دی جائے، ہے کوئی شفا کا طلبگار کہ اسے شفا دی جائے۔ ادی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ادی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، رحمت منگل والے عطائی کھلا ہے دروازہ۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مصطفیٰ کے مدینے میں گھر مانگ لو، کیونکہ مانگنے کا مزہ آج مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، اے مریضوں شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ اس وقت بھی آپ بھی آئے، نبی آیا، بازاروں میں لوگ گھوم پھر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی آج کی رات بھی بدبخت فلم ڈرامے دیکھ رہا ہو، آج کی رات بھی کوئی سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہا ہو، آج کی رات بھی دوستوں کے ساتھ گپے ہانک رہا ہو، آج کی رات بھی سیر سپاٹے کر رہا ہو۔ کرنے والے تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ کر ہی رہے ہیں، اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں گھروں سے اٹھا کر اپنے گھر میں بٹھا دیا ہے۔ سبحان اللہ، ہم اللہ کی یاد کرنے میں مصروف ہیں، اللہ کا ذکر کرنے میں مصروف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اس کی عبادت میں مصروف ہیں۔ اور آج کی جو رات ہے نا میرے پیارے سے، اس کی جو بے شمار خصوصیات ہیں، ایک خصوصیت اس رات کی یہ بھی ہے، اللہ پاک قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، انکاؤنٹیبل، انلیمیٹڈ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ نہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوں گے، بڑا ایک سابقہ آپ کرنا جانتے ہوں گے، کبھی بکری کے جسم کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اس کو کاؤنٹ کیا؟ پاسبل ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ ہم تو ایک بکری کے جسم میں موجود بالوں کو کاؤنٹ کرنے کی سبقت نہیں رکھتے، اللہ پاک قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ جہنمیوں کو آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، عرب کے جو قبائل تھے، عرب کے جو قبائل، ان عرب کے قبائل میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنی کلب، یہ سب سے زیادہ جو بکریاں پالتا تھا اس قبیلے کا نام تھا، سب سے زیادہ جو بکریاں پالنے والا قبیلہ تھا۔ تو حدیث پاک میں فرمایا شب براءت کو
نصف شعبان کی رات کو 15 شعبان کی رات کو اللہ پاک قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ گاروں کی بخشی فرماتا ہے. لیکن بعض بدبخت وہ ہیں جو آج کی رات بھی بخشے نہیں جاتے. آج کی رات بھی جن کو جہنم سے آزادی نہیں ملتی, آج کی رات بھی جن کو بخشش کا پروانہ نہیں ملتا, وہ کون بدبخت ہے؟ نمبر 1 چیک کیجئے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیجئے, اپنے گریبان میں جھانکیے, کہیں ان بدبختوں کی فہرست میں آپ اور میں شامل تو نہیں. نمبر 1 فرمایا شراب کا عادی, وہ شب برات کی رات بھی بخشا نہیں جاتا. نمبر 2 آپ کے لیے تو ہم تو شراب نہیں پیتے, آگے سنیے, ماں باپ کا نافرمان, یہ بھی شب برات کو بخشا نہیں جاتا. زنا کا عادی, یہ بھی شب برات کو بخشا نہیں جاتا. رشتے توڑنے والا, یہ بھی شب برات کو اس کی بخشش نہیں ہوتی. تصویر بنانے والا, چغلی کرنے والا, کاہن یعنی نجومی جس کو پامسٹ بولا جاتا ہے, جادو ٹونا کرنے والا, تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہمت ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا, اور مسلمانوں سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ, دل میں چھپی ہوئی دشمنی رکھنے والا. اپنے دلوں کو ٹٹولیے, میرے دل میں کسی کی دشمنی تو نہیں, میرے دل میں کسی کا بغض تو نہیں, میرے دل میں کینے کے بچھو تو نہیں پل رہا ہے. کیونکہ کینہ پرور اور بغض کرنے والا ایسا بدبخت ہے جو آج کی رات بھی بخشا نہیں جائے گا. چغلیاں کرنے والا نہیں بخشا جائے گا, تکبر کرنے والا نہیں بخشا جائے گا, والدین کی نافرمانی کرنے والا نہ بخشا جائے گا. اللہ نہ کرے یہاں موجود حاضرین میں سے کوئی ایسا میرا بھائی ہے جو ان گناہوں میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہے. پکی سچی توبہ کر لے, پکی سچی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لے. کیا پتا کہ اس کی توبہ رب کریم قبول فرمائے اور آج بخشے ہوئے بندوں میں اس کا نام بھی شامل ہو جائے, وہ بھی مغفرت یافتہ ہو جائے. میرے شیخ طریقت امیر سنت بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں, مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی, پھرنا اپنے در سے نہ خالی. مغفرت کا سوالی اللہ, پھرنا اپنے در سے نہ خالی. مجھ گناہ گار کی التجا ہے, مجھ گناہ گار کی التجا ہے. اللہ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اللہ پاک اپنے بخشے ہوئے بندوں کا صدقہ آج کی رات ہماری بخشش فرمائے, آج کی رات ہمیں مغفرت سے محروم نہ فرمائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائی, آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں. کہتے ایک بادشاہ تھا, اس کا جب آخری وقت آیا اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ایک عجیب و غریب وصیت اس نے اپنے بچوں کو کی. کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو لوہے کا ایک تابوت بنوانا, پھر میری لاش کو اس تابوت میں رکھ کر لوہے کے صندوق میں رکھ دینا, پھر اس صندوق کو دفن مت کرنا,
بلکہ ایک کمرے میں چھت کے ساتھ لٹکا دینا، یعنی میرے تابوت کو قبر میں نہ لٹکانا۔ ذہن کیا تھا، کنسپٹ کیا تھا کہ جب میں قبر میں جاؤں گا ہی نہیں، عذاب قبر کیسے ہوگا، قبر کے معاملات درپیش کیسے ہوں گے، قبر میں گیا ہی نہیں۔ اس نے کہا تابوت بنانا، تابوت بنانے کے بعد میری لاش کو رکھنا، رکھنے کے بعد کمرے میں لٹکا دینا تاکہ میں عذاب قبر سے محفوظ رہوں۔ بیٹوں نے وصیت پر عمل کیا۔ جب اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو لوہے کا تابوت بنوایا گیا، اس کے اندر بادشاہ کی لاش کو رکھ کر اس تابوت کو لوہے کے ایک بڑے صندوق میں رکھا گیا۔ جب اس صندوق کو زنجیر وغیرہ کے ذریعے کمرے میں لٹکا کر کمرہ بند کر دیا گیا، اب رات ہوتی ہے، اچانک کمرے کے اندر سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں۔ بیٹے کمرے کی طرف دوڑتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، دیکھا تو صندوق ہل رہا تھا۔ انہوں نے صندوق نیچے اتارا، کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ صندوق کے اندر تابوت ہے۔ اس تابوت کے اندر بادشاہ کی لاش کے اوپر ایک خوفناک سانپ بیٹھا ہوا ہے، اس کے چہرے کو کاٹ رہا ہے۔ پھر بھی بظاہر سانپ کے اندر جانے کی کچھ سپیس نہیں تھی، تالا لگا تھا، تابوت تھا، پھر بھی یہ سانپ اندر کیسے چلا گیا؟ بہرحال بادشاہ کے بیٹوں نے سانپ کو باہر نکال کر مار ڈالا، صندوق کو پھر بند کیا اور پہلے کی طرح کمرے میں لٹکا دیا۔ یہ رات تو جیسے گزرنی تھی گزر گئی۔ اگلی رات کو پھر کمرے سے آوازیں آنے لگی۔ بیٹوں نے پھر کمرہ کھولا، دیکھا کہ صندوق ہل رہا ہے، چنانچہ صندوق اتارا گیا۔ اب کھولا تو پہلے والا سانپ سے بھی بڑا سانپ اس کے سینے پر بیٹھا تھا۔ بڑی حیرانی ہوئی، انہوں نے پھر اس سانپ کو باہر نکالا اور مار دیا۔ صندوق پھر بند کر کے لٹکا دیا گیا۔ یہ دوسری رات بھی جیسی گزری سو گزری۔ تیسری رات ہوئی، کمرے سے پھر آوازیں آنا شروع ہوئی۔ بیٹوں نے دروازہ کھولا، صندوق نیچے اتار کر اسے کھولا تو خوف کے مارے ان کے ہوش گم ہو گئے کہ لوہے کا صندوق ہے، اس کے اندر ایک تابوت ہے، باہر سے صندوق بالکل صحیح سلامت ہے، مگر اس تابوت کے اندر خوفناک آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ عذاب قبر سے ہرگز چھٹکارا نہیں۔ بندہ قبر میں نہیں بھی گیا تو قبر کے معاملات سے تو واسطہ پڑنا پڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ کی لاش کو باقاعدہ کفن تیار کر کے، قبر تیار کر کے اس قبر کے اندر دفن کر دیا۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک راہ روح ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گی تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر ایک دن یہ گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اے میرے پیارے اسلام بھائیو، آپ نے بادشاہ کا واقعہ سنا، عالم برزخ کا جو معاملہ ہے، بندہ قبر میں نہیں بھی گیا تو برزخ کا معاملہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے۔ کسی کو شیر کھا گیا، اب جو شیر کا پیٹ ہے وہ بندے کی قبر ہے، کوئی سمندر میں ڈوب گیا، اب جو سمندر ہے وہی اس کی قبر ہے، کوئی کسی کی لاش کو چیل کبے نوچ نوچ کر کے کھا گئے، اب وہی جو چیل کبوں کا پیٹ ہے وہی اس کی قبر ہے۔ یہ جو برزخ کا معاملہ یہ ہر ایک کے ساتھ ہے، کوئی بندہ قبر میں گیا نہیں گیا، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو قبریں میسر نہیں آتی،
یہ برزخ کا معاملہ برحق ہے، اور عالم برزخ کا جو انحصار ہے نا، ڈیپینڈ ہے، وہ دنیا کی لائف کے اوپر ہے۔ برزخ کے معاملات، آخرت کے معاملات، لائف آفٹر ڈیتھ کے معاملات، یہ کس پر ہے؟ جو دنیا کے معاملات ہیں۔ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، اور آخرت برزخ یہ دارالجزا ہے۔ اس دنیا کے معاملات کے اندر ہم جو کریں گے، جو بوئیں گے، برزخ کے اندر وہ کاٹنا پڑے گا۔ بونے والے جو بوئیں وہ کاٹیں، اگر یہ ہوا تو مر گیا یار۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں۔ Today is the day of action, not for accountability, but tomorrow will be the day of accountability, not for action. اب آپ نے میں نے غور یہ کرنا ہے کہ دنیا جس کا سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے برزخ کے اوپر، برزخ کے اندر جو بھی معاملات ہیں، قبر کی آسانیاں ہیں، نزعہ کے معاملات میں آسانیاں ہیں، قبر کا راحت و سکون ہے، کل قیامت کے دن حساب و کتاب میں آسانی اور کامیابی ہے۔ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ منحصر ہے دنیا کی زندگی کے اوپر۔ اگر دنیا میں اعمال اچھے، اگر دنیا میں معاملات اچھے، اگر دنیا میں رب کی رضا والے کام ہیں تو مبارک ہو، قبر کے اندر بھی پھر سلامتی ہے، آخرت کے اندر بھی سلامتی ہے، قیامت کے دن بھی سلامتی ہے۔ اور اگر دنیا کے معاملات ٹھیک نہیں، دنیا کے اندر پریپریشن ٹھیک نہیں، دنیا کے اندر معاملات زندگی ٹھیک نہیں ہے، تو کیونکہ دنیا ہی کے اوپر سارے معاملات ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ آپ کے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن آیت مبارکہ پڑھی۔ آیت مبارکہ کیا تھی؟ پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تنگ زندگانی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جانتے ہو تنگ زندگانی کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا آقا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے کہ تنگ زندگانی کیا ہے۔ فرمایا اس سے مراد قبر کا عذاب ہے۔ معیشتاً ضنکا، جو میری یاد سے منہ موڑے اس کے لیے تنگ زندگانی، اور پیارے آقا فرماتے تنگ زندگانی قبر کا عذاب ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا قبر میں غیر مسلم پر 99 تنین مسلط کیے جاتے ہیں۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو تنین کیا ہے؟ فرمایا یہ 99 سانپ ہوں گے، ان میں سے ہر سانپ 7 سروں والا ہوگا۔ یہ 99 سانپ قیامت تک اس قبر والے کو ڈستے رہیں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، قبر کا معاملہ آسان نہیں۔ اے جان میٹھا تے اگلا کتنے میٹھا، جو تو آنے کی تے ویکھی جائے گی۔ کیا جانا کہ آخرت کیا ہے، کیا جانا کہ قبر کیا ہے، کیا جانا کہ موت کیا ہے، کیا جانا کہ عذابات کیا ہے۔ بعض لوگوں نے مذاق سمجھ رکھا ہے، بعض لوگوں نے شغل سمجھ رکھا ہے۔ یہ آیت مبارکہ، یہ حدیث مبارکہ، یہ روایات، یہ بزرگوں کا تھر تھر کانپنا، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑی ڈرانے والی بات ہے، بڑی الرٹ کرنے والی بات ہے، بڑی متنبع کرنے والی بات ہے۔ اللہ کرے کہ ہم عقل سلیم لینے والے، عبرت لینے والے بن جائیں۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کرتے ہیں، بڑی توجہ سے سنیے گا میرے اسلامی بھائیوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز فجر پڑھا کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا رات 2 فرشتے میرے پاس حاضر ہوئے اور مجھے آسمان دنیا کی طرف لے گئے۔ میں نے ایک فرشتہ دیکھا جس کے ہاتھ میں بڑا پتھر تھا،
اس کے سامنے ایک آدمی تھا، فرشتہ پتھر اس کی کھوپڑی پر مار رہا تھا، جس سے دماغ نکل کر ایک طرف بہہ جاتا تھا اور پتھر دوسری طرف لڑک جاتا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا آقا آگے تشریف لے چلیے۔ فرماتے آگے بھی ایک فرشتہ دیکھتا ہوں جو اپنے سامنے پڑے آدمی کے کبھی دائیں گال اور کبھی بائیں جبڑے کو لوہے کی سلاخ سے چیرتا ہے اور چیرتا ہوا کان تک لے جاتا ہے۔ میں نے اس فرشتے سے کہا یہ کون ہے؟ فرمایا آقا آگے تشریف لے چلیے۔ میں آگے بڑھا تو خون کی ایک نہر تھی، اور جو خون کی نہر تھی وہ ہنڈیا کی طرح کھول رہی تھی۔ اس میں بے لباس لوگ تھے، برہنہ لوگ تھے، ننگے لوگ تھے، اور نہر کے کناروں پر فرشتے اپنے ہاتھوں میں مٹی کے ڈھیلے لیے موجود تھے۔ جو بھی نہر سے باہر جانتا اسے وہ ڈھیلا مارتے، جس سے وہ واپس نہر کی تہ میں پہنچ جاتا۔ میں نے پوچھا فرشتے یہ کون ہے؟ فرمایا آقا آگے تشریف لے چلیے۔ آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک سیاہ ٹیلے پر کچھ پاگل لوگ ہیں، اور ان کے پچھلے مقام میں آگ پھونکی جا رہی ہے، جو ان کے منہوں اور نتنوں آنکھوں اور کانوں سے نکل رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے کہا گیا آقا آگے چلیے۔ میں آگے بڑھا تو آگ سے بھرا ایک زمین دوز قید خانہ تھا، جس پر ایک فرشتہ مقرر تھا۔ اس آگ سے جو بھی باہر نکلتا فرشتہ اس کے پیچھے ہو لیتا، حتیٰ کہ اسے واپس اسی قید خانے میں ڈال دیتا تھا۔ آخر میں ان تمام ہولناک مناظر کے متعلق بتایا گیا کہ آقا پہلا شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، دماغ ایک جانب اور پتھر دوسری جانب گر جاتا تھا، یہ وہ تھا جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اے ساری کی ساری نمازیں چھوڑ دینے والوں غور کرو، عشاء کی نماز کو چھوڑنے کا وبال۔ اور فرمایا دیگر نمازیں وقت پڑھتا تھا لیکن وقت گزار کر پڑھتا تھا، اسے جہنم میں ڈالے جانے تک یوں ہی مارا جاتا رہے گا۔ دوسرا شخص جس کی بانچیں لوہے کی سلاخ سے چیری جا رہی تھی، یہ ان لوگوں کا عذاب تھا جو مسلمانوں میں فتنہ برپا کرتے ہیں، جو مسلمانوں میں فساد برپا کرتے ہیں۔ آج بڑا مزہ آتا ہے لڑانے میں، آج بڑا مزہ آتا ہے چغلیاں کھانے میں، آج بڑا مزہ آتا ہے کسی کی عزت کو اسکینڈلائز کرنے میں، آج بڑا مزہ آتا ہے کسی کی عزت کو ملیا میٹ کرنے میں۔ ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے، یہ کہا جاتا ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ارے تھوڑا سا معمولی سا دانت پہ درد ہوتا ہے، بندہ ساری رات سو نہیں جاتا، بندہ درد کے مارے کراہنا ہوتا ہے۔ اب غور کرے، تصور کرے کہ بادشاہ چیرتا ہوا جب عذاب مسلط کیا جائے گا، یہ چغلی کھانا آسان کام ہے؟ غیبت کرنا آسان کام ہے؟ کسی کے متعلق دل کو بغض و کینہ رکھنا آسان معاملہ؟ ہمیں مزہ آتا ہے جہاں دو بیٹھتے ہیں تیسرے کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، تیسرے کی عزت کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ یہ معاملہ آسان نہیں ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ آگے تیسرے شخص جس کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے تھے، فرمایا سود خور تھا۔ کاروبار پر نظام نہیں چلتا جناب، سود نہیں لیں گے تو نظام کیسے چلے گا؟ امیر کیسے بنے گا؟ کوٹھی ہونی چاہیے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، کہاں کا حلال کہاں کا حرام، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے، یہ مینٹلٹی۔ اب جو سود سے حرام کمائی سے پیٹ بھرنے والے ہوں گے، کل قیامت کے دن جہنم کے پتھر ان کے منہ میں ڈالے جائیں گے۔ چوتھا منظر جہاں نبی کریم علیہ السلام نے بے لباس لوگوں کو دیکھا، بے لباس لوگ بدکار تھے، اور جو بدبو آ رہی تھی وہ ان کی شرم گاہوں کی بدبو تھی، انہیں بھی جہنم میں جانے تک یہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اے نوجوانوں، جوانیاں کیسے گزر رہی ہیں، غور کرو، زنا بڑھتا چلا جا رہا ہے،
بدکاری بڑھتی چلی جا رہی ہے، فحاشی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یعنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور آپس میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو کلچر ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ، کتنے ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے ہم آئے دن واقعات یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے ایک شہر کے اندر میرا جانا ہوا، ایک یونیورسٹی کے قریب بیان کا سلسلہ تھا، جو اس اجتماع کے آرگنائزرز تھے، جو اس کے محتمین تھے، ٹاپک بھیجا جاتا ہے، عنوان بھیجا جاتا ہے کہ آپ نے اس عنوان پر بیان کرنا ہے۔ اب پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں ایک شہر کے اندر جب بلایا گیا، نوجوانوں میں بیان تھا، تو بلانے والوں نے کہا کہ یہاں پر آپ نے زنا کے موضوع پر بیان کرنا ہے، کیونکہ یہاں کے نوجوانوں میں زنا کا عنصر بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے زمانے میں جس دور میں آپ اور میں ہیں، جس دور میں آپ اور میں اپنے شہوت کی تسکین کا صرف ایک راستہ ہے، بس ایک راستہ ہے، وہ نکاح ہے۔ نکاح کے علاوہ کوئی بھی راستہ جو ہے نا، کوئی بھی راستہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کوئی بھی راستہ ہو، ہر راستہ میں کھول کر بیان نہیں کر سکتا۔ کنیزوں کا دور ختم ہو گیا، باندیوں کا دور ختم ہو گیا، ٹھیک، اور جو غلام ہوتے تھے ان کا دور ختم ہو گیا۔ ایک ہی راستہ ہے اور وہ نکاح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو بے لباس لوگوں کو ملاحظہ فرمایا، جو خون کی کھولتی ہوئی نہر میں تھے اور ان کی شرمگاہوں سے پیپ اور سمیل آ رہی تھی، فرمایا کون لوگ تھے؟ جو بدکاری کرنے والے تھے۔ پانچویں منظر میں جو آپ نے پاگل افراد دیکھے، وہ قوم لوط جیسا گندا کام کرنے اور کروانے والے تھے۔ قوم لوط جیسا گندا کام، مرد کے ساتھ والا کام، اور انہیں قیامت تک جانے تک یہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اور میرے پیارے اسلام، چھٹے مقام پر جو آگ سے بڑا ہوا زمین دوز ایک قید خانہ تھا، فرمایا وہ جہنم کا قید خانہ ہے۔ جو بھی جہنمی اس سے نکلنے کی کوشش کرے گا، اس کو فرشتے جو مامور ہیں وہ دوبارہ جہنم میں ڈالا کریں گے۔ یہ قبر کے عذابات، یہ جہنم کے عذابات نبی کریم علیہ السلام نے جو ملاحظہ فرمائے، ہمیں بیان فرمائے۔ آپ اور میں غور کریں، کہیں ان معاملات میں آپ اور میں مبتلا تو نہیں ہے، کہیں اللہ نہ کرے کسی گناہ کے اندر ہماری کنٹریبیوشن تو نہیں ہے، ہماری انوالومنٹ تو نہیں ہے۔ تو بعض لوگ بندے بڑے نیک ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، تنہائیاں پاک نہیں ہوتی۔ مومن وہ نہیں ہے جس کی جلوت پاک ہے، مومن وہ ہے جس کی خلوت پاک ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ تمہاری تنہائی تمہیں جس کام کی طرف موٹیویٹ کرے وہ تمہاری اصلیت ہے۔ کوئی بھی نہیں ہے، موبائل نکال لیا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ ارے لوگوں کے سامنے تو ساری نیک ہوتے ہیں، لیکن مومن تو وہ ہے جس کی خلوتیں پاک ہیں۔ آج ہماری خلوتوں کا عالم کیا ہے؟ آج ہماری تنہائیوں کا عالم کیا ہے؟ ہماری جو سنبھلیں کہ انڈیویجول کیپیسٹی میں ہمارا وقت گزرتا ہے، اس کی کیفیات کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں چاند کی ابتدائی راتوں میں قبرستان کے پاس سے گزرا تو میں نے ایک شخص کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا، وہ زنجیر کھینچ رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ شخص اس زنجیر کو پکڑے ہوئے اور اس دوسرے نے باہر نکلنے والے شخص کو اپنی طرف کھینچا اور اسے قبر میں لٹا دیا۔ پھر میں نے اسے اس مردے کو مارتے ہوئے دیکھا۔ مردہ کہہ رہا تھا، کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں جنابت سے غسل نہیں کرتا تھا؟ کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ تو اس مارنے والے نے جواب دیا، ہاں تو واقعی یہ کام کرتا تھا۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ سارے معاملات کرنے والا ہے، نمازیں پڑھنے والا ہے، غسل کرنے والا ہے، نیک اعمال کرنے والا ہے، لیکن بنا پھر کیا؟ جواب ملا، مگر جب تو تنہائی میں ہوتا تھا، گناہ کیا کرتا تھا، اللہ پاک سے نہیں ڈرتا تھا۔ جب تو تنہائی میں ہوتا تھا،
रब से नहीं डरता था। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत इब्राहिम तीमी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया, आप फरमाते हैं मैं मौत को याद करने के लिए कसरत से कब्रिस्तान में आता जाता था। एक रात मैं कब्रिस्तान में था, मुझ पर नींद गालिब आ गई, मैं सो गया। मैंने ख्वाब में एक खुली हुई कब्र देखी और एक कहने वाले को ये कहते हुए सुना, ये जंजीर पकड़ो, इसके मुंह में डालकर इसकी शर्मगाह से निकालो। तो वो मुर्दा कहने लगा, यार क्या मैं कुरान नहीं पढ़ता था? क्या मैं तेरे हुर्मत वाले घर का हज नहीं करता था? फिर वो इसी तरह एक एक अपनी नेकी गिनवाता रहेगा। तो एक कहने वाले को ये कहते हुए सुनेगा, तू लोगों के सामने ये अमाल किया करता था, लेकिन जब तू तन्हाई में होता तो नाफरमानियों के जरिए मुझसे ऐलाने जंग करता था, तो लोगों से डरता था, मुझसे नहीं डरता था। हूँ बज़ाहिर बड़ा नेक सूरत, कर भी दे मुझे को अब नेक सीरत, ज़ाहिर अच्छा है बातिन बुरा है, ज़ाहिर अच्छा या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। अल्लाह हमारी खलवतों को भी पाक कर दे, अल्लाह हमारी तन्हाइयों को भी पाक कर दे, अल्लाह हमारे जल्वत और खलवत के तजाद को दूर फरमा दे, अल्लाह हमारे ज़ाहिर और बातिन के तजाद को दूर कर दे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मामला आसान नहीं, मामला आसान नहीं, कब्र का मामला आसान नहीं, आखिरत का मामला आसान नहीं। पढ़ने दा तो मान न कर दे अते नाखी में पढ़िया, ओ जब्बार का हार सगावे मता रोड दबे दुद कड़िया। डरने का मकाम है, इबरत का मकाम है। हमने अपने सामने लोगों को मरता देखा होगा, मरता देखना आसान है, लेकिन मरना आसान नहीं। हमने अपने हाथों से कईयों को कफन पहनाए होंगे, कफन पहनाना आसान है, लेकिन कफन पहनना आसान नहीं। हमने इन हाथों से कितनी मैयत की डोलियां उठाई होंगी, डोलियां उठाना आसान है, लेकिन उस डोली में उतरना आसान है। अरे बाहर पड़ी होती है, उसको देख देख के बंदा डर रहा होता है। गुस्ल देना आसान है, लेकिन तख्ता गुस्ल पे लेटना आसान नहीं है। कब्र में उतारना आसान है, कब्र में उतरना आसान है, कब्र में उतरना आसान है। मट्टी देना आसान है, लेकिन मट्टी अपने सामने अपनी कब्र पर आते हुए देखना ये आसान नहीं है। अब गौर कीजिए मेरे प्यारे इस्लामी भाई, तसव्वुर कीजिए कि रुई के ढेर में कांटेदार टहनी रख कर एक झटके से खींच ली जाए, ऐसे हमारे जिस्म से रूह खींच ली जाएगी। हमारे जिस्म का रुआ रुआ दर्द और तकलीफ में, और तकलीफ भी कैसी, 1000 तलवारों की ज़रबों से ज्यादा शदीद, हड्डियों के उबाले जाने से ज्यादा शदीद, आरों के चीरे जाने से ज्यादा शदीद। और फिर इस हालत ज़ात पे हमारा कोई पुरसाने हाल ना हो। अगर आज सर दर्द होता है, मेरी सर दर्द हो रहा है, बीवी को कहते हैं मेरा सर दर्द